بھی فیصلہ کرے گی، میں اپنے پارٹی کے فیصلے کا پابند رہوں گا۔ تاحال میری پارٹی اسی موقف پہ کھڑی ہے کہ بلاول صاحب کا مقابلہ کرنا ہے، لاڑکانہ میں بھی، نواب شاہ میں بھی، لیاری میں بھی۔ پہلی شے یہ ہے تو پیپلز پارٹی بھی زیادہ دلچسپی نہ پئی وٹھے، اوہاں بھی زیادہ دلچسپی ورتی ہے۔ اساں میدان خالی نہ چھڈیو، ہر یونین کونسل تے پوئیں دفعے صوبہ سندھ میں جو ہوا ہے 30 ضلع میں 1100 امیدوار بھی آ رہا، ہن وقت 14 ضلع میں 2500 امیدوار اپنے اختیارات بالخصوص صوبہ سندھ ماتحت بلدیاتی اداروں کو تاحال منتقل نہیں کر سکا، اور ظلم در ظلم کہ 73 اور 74 سیکشن میں یہ اسمبلی سے قانون منظور کروایا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں اگر کوئی شخص کامیاب ہو کر آتا ہے، کامیاب ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب اگر چاہیں اس کے اختیارات میں اضافہ کر دیں، اور یہ بھی قانون بنایا گیا کہ کوئی کامیاب ہو کر آتا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب چاہیں اس کے اختیارات کو سلب کر دیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ انصاف کے تقاضے ہیں، یہ جمہوریت کے تقاضے ہیں، یہ انسانی حقوق کے تقاضے ہیں کہ آپ مرکز سے حقوق لیں اور ماتحت اداروں کو منتقل نہ کریں۔ ایک بلدیاتی انتخابات جیت کر آئے، آپ چاہیں تو کسی ایک کے اختیارات میں اضافہ کر دیں اور کسی ایک کے اختیارات کو سلب کر لیں۔ پیپلز پارٹی کا جیتا ہوا ہوگا تو آپ اختیارات بڑھا دیں گے، پیپلز پارٹی کا مخالف ہوگا اور آپ کو ہروا کے آیا ہوگا تو آپ اختیارات سلب کر لیں گے۔ چیئرمین تو ہوگا لیکن اس کے پاس 1 روپے کا کام کرانے کا اختیار نہیں ہوگا، کیا کرے گا؟ ڈالر کا دیوالیہ آپ نے نکال لیا، سازش امریکہ کرے گا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، سازش امریکہ کرے گا۔ 1947 سے لے کر 2022 تک عالمی قوتوں کا یہ ملک سازش کا شکار بنتا رہا ہے۔ پھر تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اٹھتی، وہ کہتی کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پھر تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اٹھتے، وہ کہتے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب پھانسی پر چڑھ گئے لیکن اداروں کا پریشر، عالمی اداروں کا پریشر قبول نہیں کیا۔ محترمہ شہید ہو گئی لیکن انہوں نے اداروں کا پریشر قبول نہیں کیا۔ نواز شریف اسی پاداش میں کہ اس نے ایٹمی دھماکے کیوں کیے، اقتدار اس سے چھین لیا گیا، جیلوں تک پہنچ گیا، لیکن اس نے عالمی اداروں کی سازش کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سازش ملک کے خلاف تھی یا تمہارے خلاف تھی؟ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جھوٹا نکلا، 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ جھوٹا نکلا، ریاست مدینہ کا نعرہ جھوٹا نکلا، اور 50 لاکھ گھروں کا نعرہ جھوٹا نکلا۔ اب قوم کو ایک اور جھوٹے نعرے کہ جی امریکہ سازش کر رہا ہے، قوم کو گمراہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد فیل ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ڈھول ہٹا دے، یہ تھاپ ہٹا دے، یہ میوزک ہٹا دے، یہ قوم کی دختران ملت کو نچوانا ہٹا دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کی بچیاں تو جلسوں میں ناچ رہی ہیں، خان صاحب آپ کی بیگم محترمہ کیوں جلسے میں شرکت نہیں کر رہی؟ قوم کی بچیاں ہیں اور آپ کی عورت جو ہے وہ گھریلو عورت ہے۔ کل ایک نے کہا کہ خان صاحب کی بیوی اس لیے جلسے میں شرکت نہیں کریں گی کہ وہ محترمہ گھریلو خواتین ہیں۔ عمران خان کی بیوی گھریلو خواتین میں سے ہے، اور جو آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کون سی خواتین ہیں؟ قوم کو گمراہ بنانا چھوڑ دیں، یہ فیل ہو جائے گا، ٹھس ہو جائے گا۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد ہے یہ 4 مہینے اسلام آباد میں بیٹھا تھا اور ایسے ہی اٹھ کے گیا تھا، نواز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکا تھا۔ یہ 4 مہینے کیا، اب 8 مہینے بھی بیٹھ جائے شہباز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے انتخابات کرائیں گے، جب ہمارا موڈ ہوگا تب تک حکومت کریں گے، جب موڈ ہمارا ختم ہو جائے گا اب انتخابات کرانے تو ہم انتخابات کرائیں گے۔ خان صاحب آئے اپنا شوق پورا کریں۔ سر آپ نے معذرت کیا جرے ماں پانجے موقف میں کا لچک ہے تبدیلی آنیا، جیترو سندھ جو ہمدرد سندھ جو عواما اترو ہمدرد مایا، جیترو سندھ جو چوکیدار سندھ جو کو قوم پرستا اترو مایا، جیترو سندھ جو ہمدرد کو صحافیہ اترو مایا۔ ماں جڏहिं سندھ کے حوالے سے پانچے موقف میں لچک آنیندس تو ضرور معذرت کندس، مجھے موقف میں کوئی لچک نہیں کرے، ماں معذرت کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے آپ حضرات کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، میں اس پر آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں۔ سندھ کے 4 ڈویژنز میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ شروع ہونے کو ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور میرپور خاص ڈویژنز کے تقریباً کو پابند کرے کہ وہ 73 اور 74 کے سیکشن میں امنڈمنٹ پر سندھ حکومت کو مجبور کرے۔ حالت یہ ہے 73 اور 74 کا جو سیکشن سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں منظور کروایا ہے، اس میں یہ ہے
کہ حکومت وفاق سے تو 18ویں ترمیم کے تناظر میں اختیارات حاصل کرے گی، لیکن وہ اختیارات سندھ حکومت کے ہاتھ میں رہیں گے اور وہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو منتقل نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہوگی تو میں روبرو بھی ان کو مبارکباد دوں گا۔ یقیناً وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اتحاد میں وہ وزیر خارجہ بنے ہیں۔ بلاول صاحب کے جی، سیاست میں اختلافات کو ہم ذاتی اختلافات میں تبدیل نہیں کرتے، یہ سیاست کا حسن رہتا ہے۔ ہم اختلافات بھی کرتے ہیں تو بڑے بااصول انداز سے کرتے ہیں۔ آج میں بڑی میڈیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک کہ بلاول صاحب کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو ٹھیک ہے نا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے سے بلاول صاحب کو ڈیل کر لیں۔ ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہوگی تو میں روبرو بھی ان کو مبارکباد دوں گا۔ یقیناً وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اتحاد میں وہ وزیر خارجہ بنے ہیں۔ بلاول صاحب کے جی، کیوں نہیں جاؤں گا؟ سیاست میں اختلافات کو ہم ذاتی اختلافات میں تبدیل نہیں کرتے، یہ سیاست کا حسن رہتا ہے۔ ہم اختلافات بھی کرتے ہیں تو بڑے بااصول انداز سے کرتے ہیں۔ آج میں بڑی میڈیا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو ٹھیک ہے نا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس معاملے سے بلاول صاحب کو ڈیل کر لیں۔ پارٹی اسی موقف پہ کھڑی ہے کہ بلاول صاحب کا مقابلہ کرنا ہے، لاڑکانہ میں بھی، نواب شاہ میں بھی، لیاری میں بھی۔ ہماری درخواستوں کو مسترد کیا تمام جماعتوں کی، اور انہوں نے صرف ایک چیز کو اس میں مینشن کیا ہے۔ عدالت عالیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت نے باہمی مشاورت سے شیڈول دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ڈیسیجن سپریم کورٹ کا تھا، تو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر عمل درآمد بھی سپریم کورٹ کروائے، لہذا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ تو ہمارے لائس ونگ والے آج وہ ابھی تک اس کا فیصلے کی کاپی ہمیں نہیں ملی تھی، جب تک میں یہاں پریس کانفرنس کے لیے آ رہا تھا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں فیصلے کی کاپی مل جائے، اس پر فوری طور پر ہم سپریم کورٹ کے لیے ریویو پٹیشن ڈالیں گے اور ہم لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کل پرسوں تک چلے جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، میدان میں کھڑے رہیں گے، عوام کو نااہل اور نالائقوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ الیکشن لڑیں گے، بھرپور لڑیں گے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جس سطح پر بھی ہمیں جانا پڑا اور جس سطح کا بھی پرامن احتجاج کرنا پڑا، ہم ضرور کریں۔ اندر امنڈمنٹ نہیں کی جاتی تب تک بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں۔ سندھ حکومت نے 73 اور 74 سیکشن کے اندر جو ترامیم کی ہیں وہ بددیانتی پر مبنی ہیں، جس حوالے سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس حوالے سے جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں ہائی کورٹ میں پٹیشنر بنی اور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پہلے 73 اور 74 سیکشن کے اندر ترامیم کرائی جائیں اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن آج ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے تمام پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کی اس درخواست کو خارج کیا ہے، جس پر میں افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ وہ تقریر نہیں، وہ تقریر نہ ہوئی، وہ مجھے سوشل میڈیا جے ورکرن سا گفتگو ہوئی۔ ہیر اواں سا گفتگو کیا پیو، اے ماں ہیر گفتگو میں 2 دفعہ چئی ویو آیا تا ہنن 4 ضلعن میں یا ہنن 14 ضلعن میں گرمی آسمان سے گالیوں تھی کرے، سجی سندھ میں گرمی آسمان سے گالیوں تھی کرے، ہنن 14 ضلعن کے تا سندھ کا باہر تصور کندو۔ لاڑکانے میں گرمی ہے، سندھ میں گرمی آسمان سے گالیوں تھی کرے، لاڑکانے کے الگ تصور کندو۔ سندھ جو کیس تاں جو اوپینین ہے، مو جو اوپینین ہے، مجھوں سندھ کے حوالے سے خدمات کے کھاں ڈھکیوں چھپیوں نہ ہیں۔ ماں واحد مانو آیا جن گولن میں پرون تھل پی جو جنازو کھان کا پو بھی پنجے بیانیے میں تبدیلی نہ ہے آندی۔ ماں واضح طور تے واضح موقف کراچی جے پی ڈی ایم جے اسٹیج تے بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ
मौलाना फजल रहमान साहब जे तकरीर जे दौरान उन खां माइक वठी करे नारो हयो हो त सिंध खपाईंदे जेको पादर खाईंदे। हाणे कराची जे स्टेज ते मौलाना साहब जे मौजूदगी में मां चयो त जेको कराची खे टोड़ींदो, कराची खे तक़सीम कंदो, उहो पादर खाईंदो। अवां जे मौजूदगी में बि चवां थो जेको कराची खे तक़सीम कंदो उहो जेको आहे पादर खाईंदो। ऐं मुंहिंजे वाज़े मौक़िफ़ खां पोइ मुंहिंजनि लफ़्ज़नि खे या स्लिप ऑफ टंग खे मौज़ू बणाए करे तनक़ीद जो निशानो न बणायो। हिकिड़ो ई मौलवी आहे जेको सिंध जो केस थो विढ़े, जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो तनक़ीद जो निशानो बणाईंदो त इन मौलवीअ खां बि हथु खणी वेंदव, पोइ मां जी करने की मियाद बाक़ी है, अभी तारीख ही उसकी ख़त्म नहीं हुई, अभी तारीख बकाया है। और आपने करंट महीने का बिल, अभी तारीख मौजूद है बिल जमा कराने की, आपने मुस्तरद करा दिए कि मेरे भाई का कोई मुकाबला न कर सके। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो नोटू से निकल आए। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो इस तरह की धौस और धांधली से निकल आए। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो शहर के वार्ड को देहात में डालने से निकल आए। अगर आप ये काम भी करेंगे तो हमने आपके इस चैलेंज को कबूल किया है। हमने 2018 के इंतखाबात में लाड़काना में आपको शिकस्त दी है, हमने ज़िमनी इंतखाबात में लाड़काना में आपको शिकस्त दी है, और अल्लाह की मदद से इस बल्दियाती इंतखाबात में भी हम आपको लाड़काना में शिकस्त देंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आओ सियासत खेलो, पैसे खेलना और धौंस और धांधली खेलना बंद कर दो। सियासत में पता चल जाएगा कि अवाम आपके साथ है या अवाम आपके मुखालिफिन के साथ है। बाजवा से लेकर मातहत निचली सतह तक जनरल्स को, ब्रिगेडियर्स को और कर्नल्स को गालियां दी गई। चीफ जस्टिस को माँ और बहन की गालियां दी गई। किसको छोड़ा है इन्होंने? इस कबीले ने किसको माफ किया है? जो पीटीआई का हामी है वो जमजम का धुला हुआ है, जो इमरान खान का मुखालिफ है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, न उनकी माँ को छोड़ा, न बेटी को छोड़ा, न बहू को छोड़ा, न उनके घर की किसी औरत को छोड़ा। सहाफ़ियों के माओं के दुपट्टे खींचने की कोशिश की गई, जजों के माओं के और बहनों के और बेटियों के दुपट्टे खींचने की कोशिश की गई, जर्नल्स के माओं, बहनों और बेटियों के दुपट्टे खींचने की कोशिश की गई। असेंबली के अंदर जो इमरान खान के साथ मेंबरान नहीं रहे, उन मेंबरान के माओं, बहनों और बेटियों के दुपट्टे खींचने की कोशिश की गई। उस वक्त किसी की माँ, बहन और बेटी नज़र नहीं आई। अगर फ़र्क जज्बात में मैंने कोई एक बात कह दी जो नामुनासिब हो सकता है कि हो, तो उस पर पूरा मुल्क चिल्ला उठा है। हाँ, इमरान खान जो हिदायत देकर मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल कर रहा है, जो हिदायत देकर अपने जलसों में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान जो मेरा सियासी कायद भी है, मेरा रूहानी वालिद भी है, मेरे रूहानी वालिद को पिछले 13 साल से गालियां देता हुआ आ रहा है, वो इमरान खान जो जजेस और जनरल्स और सहाफ़ियों को गालियां देता हुआ आ रहा है, जो मरियम नवाज को गालियां देता हुआ आ रहा है, वो इमरान खान क्या माफ़ी मांगेगा? अगर इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को गालियां देने की माफ़ी मांगेगा, हामिद मीर और सलीम साफ़ी समेत जजों और जर्नलों समेत देने वाले लोगों को गालियां देने की माफ़ी मांगेगा, तो फिर मैं भी सोचूंगा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। ये वो गंध है जो आपने शुरू किया था, आज आपको भुगतना पड़ेगा। एक राशिद सुमरो है, हमारी तरबियत गाली देने की नहीं हुई, लेकिन अगर तुम्हारा वतीरा मैंने शुरू कर दिया या मेरी जमात ने शुरू कर दिया तो शायद तुम हमारी गालियों का मुकाबला नहीं कर सकोगे, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारी ये तरबियत नहीं की है। और हैदराबाद डिवीजन्स में नामजदगी फॉर्म जमा कराने का मरहला बाकी है। मीरपुर ख़ास, नवाब शाह, सक्खर और लाड़काना डिवीजन्स के 14 अजला में 2412 उम्मीदवार मैदान में उतारे। 2412 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स और जनरल काउंसलर्स मिला के ये तादाद पिछली मरतबा के तादाद से अब डबल हो गई है। हैदराबाद और कराची में जब हम नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे तो ये 3 और 4 गुना बढ़ जाएगी, और मैं पुरुमीद हूँ कि पिछली मरतबा 480 नशिस्तें सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम ने हासिल की थी। इस मरतबा इंशाअल्लाह सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम 2-2.5 हज़ार से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अवाम का एतमाद है, अवाम इस वक्त जमीयत उलमा की तरफ देख रहा है। मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि वो बाहर निकले और इन इंतखाबात में रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद करके जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद करें। सिंध हुकूमत से मुतालबा करती है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा करती है
کہ واقعی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جمہوری رویوں پر یقین رکھتے ہیں تو اس آمرانہ اور ڈکٹیٹرانہ نظام کو فی الفور واپس لیں اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت آپ سیکشن 73 اور 74 کے اندر ترمیم کر کے بلدیاتی اداروں کو نہ صرف حقوق فراہم کریں بلکہ یہ سیکشن بھی ختم کریں کہ آپ کس کو چاہیں گے تو اختیارات بڑھا دیں گے، کس کے چاہیں گے تو اختیارات آپ سلب کر لیں گے. یہ سراسر زیادتی ہوگی. لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کو، صوبائی الیکشن کمشنر کو، چیف سیکرٹری کو، ہوم سیکرٹری کو کہ اس وقت سندھ کے ان اضلاع میں جہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان 14 کے 14 اضلاع کا ٹیمپریچر چیک کریں، گرمی چیک کریں کہ کیا ہے. گرمی قیامت خیز گرمی ہے. ایسی گرمی میں لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. 51 سے ٹیمپریچر اس وقت جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے اور پچھلے سال ان دنوں میں ٹیمپریچر 60 تک پہنچ گیا تھا. آپ ریکارڈ چیک کریں محکمہ موسمیات سے لے کر ان علاقوں کا. 51 اور 52 کے ٹیمپریچر میں امیدوار اپنی کیمپین کیسے چلائے گا؟ امیدوار کیسے جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکالے گا؟ ووٹرز کیسے نکل کر اس قیامت خیز گرمی میں 5 گھنٹے لائن لگا کے کھڑے رہیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کیسے پولنگ اسٹیشن کے باہر لائن میں کھڑی رہیں گی؟ ہم نے تحریری طور پر مطالبہ کیا ہے، خط لکھا ہے. میں آج میڈیا کے ذریعے اپنے مطالبے کو دہراتا ہوں کہ ایک جب تک قانون میں اصلاحات نہیں کی جاتی، ترامیم نہیں کی جاتی، برابری کے بنیاد پر بلدیات کو حقوق نہیں دیے جاتے تب تک، اور دوسرا جب تک گرمی ختم نہیں ہوتی، موسم معتدل نہیں ہوتا، تب تک بلدیاتی انتخابات کو روکا جائے اور بلدیاتی انتخابات قانون سازی کے بعد، آئین میں ترامیم کے بعد اور گرمیاں ختم ہونے کے بعد کرائے جائیں تاکہ گھروں سے لوگ نکل سکیں، ٹرن آؤٹ بہتر رہ سکے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں آرام کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر اپنے منتخب نمائندے کو ووٹ دینے کے لیے وہ پولنگ اسٹیشن پر آسانی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. کہ بھائی بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اسی کرسی پہ بیٹھ کر اس جماعت کے سربراہ کے پولیٹیکل سیکرٹری نے داڑھی پر بھی ہاتھ رکھا تھا اور کانوں پہ بھی ہاتھ رکھا تھا کہ ہم سمرو صاحب کو اس کے گھر میں ہروائیں گے، اور حکومت ان کی ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں. اور میرے گھر کی ایک وارڈ کو جو شہر کے اندر ہے، آپ سب شہر کے ساتھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں شہر میں رہتا ہوں یا دیہات میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر شہر کا حصہ ہے یا دیہات کا حصہ ہے، لیکن وہ موصوف حکمران جماعت کے پارٹی کے سربراہ کا پولیٹیکل سیکرٹری جو اس کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی پر ہاتھ رکھ رہا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ سمرو صاحب کو اس کے گھر میں ہروائیں گے، اس کی گھر کی یوسی کو ہروائیں گے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اب اس کو لارے پڑے ہوئے ہیں. میرے گھر کا وارڈ نکال کر عاقل یوسی تک اور میرے گھر کا وارڈ شہر سے نکال کر لاڑکانہ کی بورڈ آفس تک، میرے گھر کا وارڈ نکال کر 18 دیہات کے گھوٹوں میں داخل کیا گیا اور ان گھوٹوں میں شامل کیا گیا تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ راشد سمرو اپنا گھر جیتنے کے قابل نہیں ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے اپنے بھائی کو جتوانے کے لیے 2 امیدواروں کو وڈرا کروایا اور چیئرمین کو 15 لاکھ روپے دیے آپ نے، اور وائس چیئرمین کو آپ نے 10 لاکھ روپے دیے، اور میرا پینل جو آپ کے بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے کاغذات آپ نے رات کو 2:30 بجے مسترد کروائے. پہلے وہ ان کے کاغذات کو قبول کیا گیا، مبارکباد دی گئی، وہ گھر چلے گئے، رات کو 2:30 بجے آپ نے کاغذات مسترد کرائے. کس چیز پر؟ کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں بھرا. اور وہ بجلی کا بل کب کا ہے؟ جو اس مہینے کا ہے. 2000 روپے بل ہے جس کے ابھی پیمنٹ کرنے کی میعاد باقی ہے، ابھی تاریخ ہی اس کی ختم نہیں ہوئی، ابھی تاریخ بقایا ہے، اور آپ نے کرنٹ مہینے کا بل، ابھی تاریخ موجود ہے بل جمع کرانے کی، آپ نے مسترد کرا دیے کہ میرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو نوٹوں سے نکل آئیں.
اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی دھوس اور دھاندلی سے نکل آئیں. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو شہر کے وارڈ کو دیہات میں ڈالنے سے نکل آئیں. اگر آپ یہ کام بھی کریں گے تو ہم نے آپ کے اس چیلنج کو قبول کیا ہے. ہم نے 2018 کے انتخابات میں لاڑکانہ میں آپ کو شکست دی ہے. ہم نے ضمنی انتخابات وارڈوں پر میری جماعت نے نامینیشن فارم جمع کیے اور پیپلز پارٹی کے وہاں کے نمائندے نے میر صلاح خان نے میرے جماعت کے احباب کو بلایا اور ان کو کہا کہ ایک وارڈ آپ لے لیں 6 ہمیں دے دیں. ایک نہیں لیتے 2 لے لیں 6 ہمیں دے دیں. ہمارے ساتھیوں نے جب انکار کیا, صلح سے انکار کیا, تو رات کو 3 بجے ساتوں کے ساتوں وارڈوں سے میرے امیدواروں کے فارم کو مسترد کیا گیا. آپ کے بندے گڑی خیرو ٹاؤن میں زمزم کے دھلے ہوئے اور میرے مولوی مسجد میں امامت کرانے والے کرپٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو. میرے مولوی اور عالم آپ کو جعل سازی کے مرتکب نظر آ رہے ہیں. اس طرح کا سلسلہ آپ بند کریں. آپ کب تک بھاگیں گے, کہاں تک بھاگیں گے, کس طرح آپ مقابلہ کریں گے؟ کچھ پتہ نہیں کہ جنرل الیکشنز 2 مہینے کے بعد ہونے والے, 3 مہینے کے بعد ہونے والے, 6 مہینے کے بعد ہونے والے. اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو پھر جنرل الیکشنز میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مقابلے میں کون کھڑا ہے, کس طرح کھڑا ہے اور کون مقابلہ کر رہا ہے. گزشتہ دور میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے کراچی سے کشمور تک پورے صوبے میں 1100 امیدوار میدان میں اتارے تھے اور 1100 میں سے 480 امیدوار کامیاب ہوئے تھے. چیئرمین, وائس چیئرمین, ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز, جنرل کونسلز ملا کے 1100 میں سے 480 امیدوار پچھلی مرتبہ کامیاب ہوئے تھے. اس مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے ابھی کراچی اور حیدرآباد ڈویژنز میں نامزدگی فارم جمع کرانے کا مرحلہ باقی ہے. میر پرخاس, نواب شاہ, سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز کے 14 اضلاع میں 2412 امیدوار میدان میں اتارے ہیں. 2412 چیئرمین, وائس چیئرمین, ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز اور جنرل کونسلرز ملا کے یہ تعداد پچھلی مرتبہ کے تعداد سے اب ڈبل ہو گئی ہے. حیدرآباد اور کراچی میں جب ہم نامینیشن فارم جمع کریں گے تو یہ 3 اور 4 گنا بڑھ جائے گی اور میں پر امید ہوں کہ پچھلی مرتبہ 480 نشستیں سندھ میں جمعیت علماء اسلام نے حاصل کی تھیں. اس مرتبہ انشاءاللہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام 2-2.5 ہزار سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ماتحت افسران سندھ حکومت کے ملازم ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو سندھ حکومت نے نوازا ہے, جن کے گھروں میں نوکریاں میرٹ کا قتل عام کر کے اقربا پروری کے بنیادوں پر دی گئی. آج وہی لوگ اسکروٹنیاں کر رہے ہیں. آج وہی لوگ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو فرشتہ ثابت کر کے ان کے نامزدگی کے کاغذات کو تو منظور کر رہے ہیں, لیکن مخالف جماعت کے امیدواروں کے کاغذات بہانہ بنا کر مسترد کیے جاتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اسٹاف ہے کاغذات کی جانچ پڑتال کا کم سے کم یا اپیلوں کے لیے وہ وفاقی محکمہ جات سے مقرر کیا جائے تاکہ ان پر کسی قسم کی کوئی حکومت کے ساتھ لین دین کی چھاپ نہ ہو. حکمران جماعت کے سربراہ کے پولیٹیکل سیکٹری کے بھائی بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اسی کرسی پہ بیٹھ کر اس جماعت کے سربراہ کے پولیٹیکل سیکٹری نے داڑھی پر بھی ہاتھ رکھا تھا اور کانوں پہ بھی ہاتھ رکھا تھا کہ ہم سمرو صاحب کو اس کے گھر میں ہروائیں گے. اور حکومت ان کی ہے, اختیارات ان کے پاس ہیں اور میرے گھر کی ایک وارڈ کو جو شہر کے اندر ہے, آپ سب شہر کے ساتھی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ میں شہر میں رہتا ہوں یا دیہات میں رہتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میرا گھر شہر کا حصہ ہے یا دیہات کا حصہ ہے, لیکن وہ موصوف حکمران جماعت کے پارٹی کے سربراہ کا پولیٹیکل سیکٹری جو اس کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی پر ہاتھ رکھ رہا تھا کہ سمرو صاحب کو اس کے گھر میں ہروائیں گے, اس کی گھر کی یوسی کو ہروائیں گے, انہوں نے اپنے نکال کر
आकिल यूसी तक और मेरे घर का वार्ड शहर से निकाल कर लाड़काना की बोर्ड ऑफिस तक, मेरे घर का वार्ड निकाल कर 18 देहात के गोठों में दाखिल किया गया और उन गोठों में शामिल किया गया ताकि वो ये कह सकें कि राशिद सुमरो अपना घर जीतने के काबिल नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कल आपने अपने भाई को जितवाने के लिए 2 उम्मीदवारों को विड्रॉ करवाया और चेयरमैन को 15 लाख रुपए दिए आपने और वाइस चेयरमैन को आपने 10 लाख रुपए दिए और मेरा पैनल जो आपके भाई के मुकाबले में खड़ा है उसके कागजात आपने रात को 2:30 बजे मुस्तरद करवाए। पहले वो उनके कागजात को कबूल किया गया, मुबारकबाद दी गई, वो घर चले गए। रात को 2:30 बजे आपने कागजात मुस्तरद कराए। किस चीज पर? कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा और वो बिजली का बिल कब का है? जो इस महीने का है, 2000 रुपए बिल है। को हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी जजमेंट पर अमल दरामद कराए और सिंध हुकूमत को पाबंद करे कि वो 73 और 74 के सेक्शन में अमेंडमेंट पर सिंध हुकूमत को मजबूर करे। हालत ये है 73 और 74 का जो सेक्शन सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में मंजूर करवाया है उसमें यह है कि हुकूमत विफाक से तो 18वीं तरमीम के तनाजुर में इख्तियारात हासिल करेगी, लेकिन वो इख्तियारात सिंध हुकूमत के हाथ में रहेंगे और वो इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल नहीं होंगे। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप अवाम को हुकूक देने की बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों में अकेली जमात आपकी है जिस जमात के बारे में आप ये दावा करते हैं कि हमारी जमात अवामी जमात है। ये कैसी अवामी जमात है कि आप विफाक से तो इख्तियारात लें और नीचे अवाम को इख्तियारात मुंतकिल न करें। 18वीं तरमीम के उस कानून के तहत मरकज से इख्तियारात तो सूबों को मुंतकिल हो गए, लेकिन सूबे अपने इख्तियारात बिलखुसूस सूबा सिंध मातहत बल्दियाती इदारों को ताहाल मुंतकिल नहीं कर सका। और जुल्म दर जुल्म के 73 और 74 सेक्शन में ये असेंबली से कानून मंजूर करवाया गया कि बल्दियाती इंतखाबात में अगर कोई शख्स कामयाब होकर आता है, कामयाब होने के बाद वजीर आला साहब अगर चाहें उसके इख्तियारात में इजाफा कर दें। और ये भी कानून बनाया गया कि कोई कामयाब होकर आता है और वजीर आला साहब चाहें उसके इख्तियारात को सलब कर दें। ये कोई बात है? ये इंसाफ के तकाजे हैं, ये जमहूरियत के तकाजे हैं, ये इंसानी हुकूक के तकाजे हैं कि आप मरकज से हुकूक लें और मातहत इदारों को मुंतकिल न करें। एक बल्दियाती इंतखाबात जीत कर आए, आप चाहें तो किसी एक के इख्तियारात में इजाफा कर दें और किसी एक के इख्तियारात को सलब कर लें। पीपल्स पार्टी का जीता हुआ होगा तो आप इख्तियारात बढ़ा देंगे, पीपल्स पार्टी का मुखालिफ होगा और आपको हरवा के आया होगा तो आप इख्तियारात सलब कर लेंगे। चेयरमैन तो होगा लेकिन उसके पास 1 रुपए का काम कराने का इख्तियार नहीं होगा। चेयरमैन तो होगा, उसको किसी किस्म के किसी सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के इख्तियारात नहीं होंगे। तो फिर इलेक्शन का खर्चा करवाने की, आवाम को घरों से निकलवाने की, 8-8 घंटे लाइन में रखकर अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की क्या ज़रूरत है कि आवाम उसको अपना नुमाइंदा तो मुंतखब करे और मुंतखब होते ही वो आपकी पार्टी का मुखालिफ है, आप उससे इख्तियारात सलब कर लें। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम के खान साहब के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की तो की क्यों? 3.5 साल खान साहब की कारकर्दगी कोई इतनी बेहतर हो गई थी कि मुल्क एशिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा था? क्या खान साहब की कारकर्दगी इतनी बेहतर हो गई थी कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा था और अमेरिका को पाकिस्तान से खतरा हो गया था? स्टेट बैंक अमेरिका ने आपके पास गिरवी रखा या इमरान खान ने अपना स्टेट बैंक उनके पास गिरवी रखा? स्टेट बैंक आपने गिरवी रख लिया, साजिश अमेरिका करेगा। डॉलर का दिवालिया आपने निकाल लिया, साजिश अमेरिका करेगा। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, साजिश अमेरिका करेगा। 1947 से लेकर 2022 तक आलमी कुव्वतों का यह मुल्क साजिश का शिकार बनता रहा है। फिर तो बेनज़ीर भुट्टो साहब उठती, वो कहती कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उठते, वो कहते कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भुट्टो साहब फांसी पर चढ़ गए, लेकिन इदारों का प्रेशर, आलमी इदारों का प्रेशर कबूल नहीं किया।
محترمہ شہید ہو گئی لیکن انہوں نے اداروں کا پریشر قبول نہیں کیا. نواز شریف اسی پاداش میں کہ اس نے ایٹمی دھماکے کیوں کیے، اقتدار اس سے چھین لیا گیا، جیلوں تک پہنچ گیا، لیکن اس نے عالمی اداروں کی سازش کا ذکر نہیں کیا. یہ سازش ملک کے خلاف تھی یا تمہارے خلاف تھی؟ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جھوٹا نکلا، 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ جھوٹا نکلا، ریاست مدینہ کا نعرہ جھوٹا نکلا، اور 50 لاکھ گھروں کا نعرہ جھوٹا نکلا. اب قوم کو ایک اور جھوٹے نعرے کہ جی امریکہ سازش کر رہا ہے، قوم کو گمراہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد فیل ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ڈھول ہٹا دے، یہ تھاپ ہٹا دے، یہ میوزک ہٹا دے، یہ قوم کی دختران ملت کو نچوانا ہٹا دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کی بچیاں تو جلسوں میں ناچ رہی ہیں، خان صاحب آپ کی بیگم محترمہ کیوں جلسے میں شرکت نہیں کر رہی؟ قوم کی بچیاں بچیاں ہیں اور آپ کی عورت جو ہے وہ گھریلو عورت ہے. کل ایک نے کہا کہ خان صاحب کی بیوی اس لیے جلسے میں شرکت نہیں کریں گی کہ وہ محترمہ گھریلو خواتین ہیں. عمران خان کی بیوی گھریلو خواتین میں سے ہے، اور جو آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کون سی خواتین ہیں؟ قوم کو گمراہ بنانا چھوڑ دیں، یہ فیل ہو جائے گا، ٹھس ہو جائے گا. پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد ہے یہ 4 مہینے اسلام آباد میں بیٹھا تھا اور ایسے ہی اٹھ کے گیا تھا، نواز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکا تھا. یہ 4 مہینے کیا اب 8 مہینے بھی بیٹھ جائے شہباز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکتا. ہم اپنی مرضی سے انتخابات کرائیں گے، جب ہمارا موڈ ہوگا تب تک حکومت کریں گے، جب موڈ ہمارا ختم ہو جائے گا اب انتخابات کرانے تو ہم انتخابات کرائیں گے. خان صاحب آئے اپنا شوق پورا کریں. سے ٹیمپریچر اس وقت جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے، اور پچھلے سال ان دنوں میں ٹیمپریچر 60 تک پہنچ گیا تھا. آپ ریکارڈ چیک کریں محکمہ موسمیات سے لے کر ان علاقوں کا، 51 اور 52 کے ٹیمپریچر میں امیدوار اپنی کیمپین کیسے چلائے گا؟ امیدوار کیسے جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکالے گا؟ ووٹرز کیسے نکل کر اس قیامت خیز گرمی میں 5 گھنٹے لائن لگا کے کھڑے رہیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کیسے پولنگ اسٹیشن کے باہر لائن میں کھڑی رہیں گی؟ ہم نے تحریری طور پر مطالبہ کیا ہے، خط لکھا ہے. میں آج میڈیا کے ذریعے اپنے مطالبے کو دہراتا ہوں کہ ایک، جب تک قانون میں اصلاحات نہیں کی جاتی، ترامیم نہیں کی جاتی، برابری کے بنیاد پر بلدیات کو حقوق نہیں دیے جاتے تب تک، اور دوسرا جب تک گرمی ختم نہیں ہوتی، موسم معتدل نہیں ہوتا، تب تک بلدیاتی انتخابات کو روکا جائے. اور بلدیاتی انتخابات قانون سازی کے بعد، آئین میں ترامیم کے بعد اور گرمیاں ختم ہونے کے بعد کرائے جائیں تاکہ گھروں سے لوگ نکل سکیں، ٹرن آؤٹ بہتر رہ سکے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں آرام کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر اپنے منتخب نمائندے کو ووٹ دینے کے لیے وہ پولنگ اسٹیشن پر آسانی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور وہ لوگ ہیں جن کو سندھ حکومت نے نوازا ہے، جن کے گھروں میں نوکریاں میرٹ کا قتل عام کر کے اقربا پروری کے بنیادوں پر دی گئیں، آج وہی لوگ اسکروٹنیاں کر رہے، آج وہی لوگ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو فرشتہ ثابت کر کے ان کے نامزدگی کے کاغذات کو تو منظور کر رہے ہیں، لیکن مخالف جماعت کے امیدواروں کے کاغذات بہانہ بنا کر مسترد کیے جاتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اسٹاف ہے کاغذات کی جانچ پڑتال کا کم سے کم یا اپیلوں کے لیے وہ وفاقی محکمہ جات سے مقرر کیا جائے تاکہ ان پر کسی قسم کی کوئی حکومت کے ساتھ لین دین کی چھاپ نہ ہو. اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوا چاہتا ہے. سندھ کے اندر موجود تمام جماعتیں سندھ حکومت کے بلدیاتی ایکٹ کو، بلدیاتی بل کو مسترد کر چکی ہے. نہ صرف سندھ کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سندھ میں قومی جماعتوں کا حصہ رہنے والی جماعتیں اس بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کر چکی ہیں، بلکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو آئین کے منافی قرار دیا، اور سپریم کورٹ نے واضح ججمنٹ دی کہ جب تک 73 اور 74 کے اندر، آئین کے سیکشن کے اندر
امینڈمنٹ نہیں کی جاتی تب تک بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں۔ سندھ حکومت نے 73 اور 74 سیکشن کے اندر جو ترامیم کی ہیں وہ بددیانتی پر مبنی ہے، جس حوالے سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس حوالے سے جمعیت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں ہائی کورٹ میں پٹیشنر بنی اور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پہلے 73 اور 74 سیکشن کے اندر ترامیم کرائی جائیں اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن آج ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے تمام پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کی اس درخواست کو خارج کیا ہے، جس پر میں افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام